ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو ایک لمحے میں کروڑوں محمد پیدا کر سکتا ہے۔ یہ سوال ہے، تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ کروڑوں تو کیا ایک بھی دوسرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہیں کر سکتا، اس واسطے کہ وہ دوسری ذات اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تب کہہ سکیں گے کہ جب وہ بھی ختم نبوت کا تاج پہنے ہوئی ہوگی، اور اگر ختم نبوت کا تاج پہنے گی تو اللہ کی آیت کا انکار لازم آئے گا، اور چونکہ خالق کائنات جل جلالہ جھوٹ نہیں بول سکتا لہذا وہ دوسرا محمد بھی پیدا نہیں کر سکتا۔ کروڑوں تو کیا ایک بھی دوسرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہیں کیا جا سکتا، اس واسطے کہ اگر وہ خاتم النبیین نہیں ہوگا تو محمد نہیں ہوگا، اور اگر ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ کے کلام میں معاذ اللہ جھوٹ لازم آ جائے گا، اور چونکہ رب کائنات جل جلالہ جھوٹ سے پاک ہے لہذا کوئی دوسری ذات ایسا کرنے سے بھی پاک ہے۔ آل رسول اور اہل بیت میں فرق کیا ہے؟ دونوں الفاظ کے لحاظ سے ویسے عمومی طور پر ترادف میں یعنی ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل تقی و نقی فہو آلی، کہ ہر متقی انسان وہ میری آل ہے، تو اس لحاظ سے پھر اہل بیت کا اطلاق ہوگا وہ خصوصی رشتہ داروں کے لحاظ سے جو ازواج مطہرات اور پھر دیگر جو اہل بیت کے افراد ہیں حسنین کریمین وغیرہ، اور آل جو ہے اس کا اطلاق عام ہوگا ان پر بھی اور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام پر بھی۔ مسجد میں یہ سوال ہے کہ بدعقیدہ کے پیچھے نماز، اس میں کسی کا بھی اختلاف نہیں، یعنی یہ بڑی نکتے کی بات ہے، اس میں تو اختلاف ہے لوگوں کا کہ فلاں بدعقیدہ ہے یا نہیں ہے، لیکن اس میں کسی کا اختلاف نہیں کہ جو بدعقیدہ ہے گستاخ ہے نبی علیہ السلام کا، اس کے پیچھے بالکل نماز نہیں ہوتی، یہ سب کا اتفاقی مسئلہ ہے، اور یہ پہلا حصہ ہے وہ آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں ان لوگوں کی گفتگو کے ساتھ میل ملاپ کے ساتھ کہ کیا گستاخی پائی گئی ہے یا نہیں پائی گئی۔ تو ہرگز جو شخص گستاخی کرنے والا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، چونکہ نماز ایک بڑا قریبی ربط ہے امام اور مقتدی کا، اور جو یہ ربط برقرار نہیں ہوگا تو امامت میں اقتداء کرنے کا جواز ہی پیدا نہیں ہوگا، اور اگر امام کی عقیدہ میں مقتدی کے عقیدہ میں شرک موجود ہے تو پھر بھی جماعت نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی ایسا امام ہے معاذ اللہ جو تمہارے عقائد کو شرکیہ سمجھتا ہے تو اس نے تو تمہاری امامت کا اس نے بیڑے نہیں اٹھایا، مشرک کے لیے تو نماز ہی نہیں ہوتی، اس کو تو پہلے اسلام لانے کا حکم ہے، تو خواہ اس کے پیچھے اپنی نماز کو خراب کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ اس واسطے جس شخص کا تمہارے بارے میں یہ نظریہ ہو کہ تم چونکہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھتے ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہو اور یوں کہنا شرک ہے، اس کے پیچھے پھر تم کھڑے ہو جاؤ تو یہ کوئی توقع نہیں بنتا کہ جب امام مقتدی کو مشرک سمجھے اور مقتدی امام کے پیچھے چمٹا ہوا ہو، ایسی کوئی صورتحال درست نہیں ہے۔ جو ہمارا عقیدہ ہے وہ میں ویسے واضح کر چکا ہوں کہ جس میں گستاخی کی بدبو آتی ہے وہ کعبے کے اندر کھڑا ہو کے پڑھائے پھر بھی اس کی نماز نہیں ہوتی۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ آپ کی 4 صاحبزادیاں تھیں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جن کا تذکرہ زیادہ ملتا ہے، سب سے بڑی تھیں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما۔ یہ حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما یہ دونوں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے عقد نکاح میں یکے بعد دیگرے آئیں، جن کی وجہ سے ان کو ذی النورین کہا جاتا ہے، اور یہ تذکرہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کا۔ یہ بھی ایک فرقے کا وہم ہے کہ صرف ایک ہی صاحبزادی تھی، جبکہ قرآن مجید میں جمع کا لفظ بنات کے بارے میں موجود ہے۔ یہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ان تمام صاحبزادیوں میں سے مقام بلند تھا، اس واسطے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ ہی کے بارے میں سیدات النساء اہل الجنہ کا لقب آپ ہی کو عطا فرمایا ہے،
تو مقام و مرتبہ آپ کا ان میں سے بڑا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہنا چاہیے، تو یہ بھی مستقل بحث ہے اور اس پر ہماری تقاریر تفصیل سے موجود ہیں، اور بالخصوص نوشہرہ روڈ کی مسجد کے اندر مفتی صاحب کی جو مسجد ہے اس پر بہت بڑا پروگرام بھی ہوا تھا اور حوالہ جات بھی وہاں پہ پیش کیے تھے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا کے ساتھ تعبیر کرنا اور بعد از وصال بلانا، یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا بھی معمول رہا، تابعین کا بھی، اور ہر دور کے اندر امت مسلمہ اس عقیدہ پر قائم رہی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الادب المفرد، اور اس کے ساتھ پچھلے درس میں نے 6 حوالے اور بھی دیے تھے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت ان کا پاؤں شل ہو گیا تھا تو انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا کے ساتھ بعد از وصال دور سے ندا کی تھی، اور کہتے ہیں کہ میرا پاؤں فوراً درست ہو گیا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندہ و جاوید ہونے کے بارے میں روشنی ڈالیں تو ہمارا اگلا موضوع جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بارے میں آ رہا ہے. اتوار کے دن غالباً وہی ہے. کل انشاءاللہ تبارک و تعالی ہے وہ اسوہ حسنہ اور فیشن پرستی. کل کا موضوع بھی بڑا اہم ہے، اور انشاءاللہ اتوار کو وہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تفصیلاً گفتگو ہوگی. اذان کے بعد اقامت کے وقت جب حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پر اذان کی طرح گردن کو گھمایا جاتا ہے تو نمازیوں کے اطلاع کی خاطر یعنی آواز دائیں طرف چرا کرنے سے زیادہ پہنچ جائے گی، ایسا کیا جا سکتا ہے، لیکن اصل یہ حکم اذان کے اندر ہے، اور وہ بھی اس وقت کہ جب سپیکر کے بغیر دی جا رہی ہو. اب وہ علت ختم ہو گئی تو سپیکر میں اس طرح وہ چہرہ گھمانے کی ضرورت نہیں ہے. ویسے بھی یعنی چہرہ پھیرنا چاہیے، سینہ نہیں پھیرنا چاہیے. اکثر مؤذن جو ہے وہ سینہ پھیر دیتے ہیں، سینہ قبلہ کی طرف رہے اور چہرہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پر پھیلا جائے. اور وہ بھی موجودہ صورتحال میں چونکہ خود اسپیکر کی وجہ سے آواز بلند ہو رہی ہے اور دائیں بائیں چہرہ پھیرنے کی حاجت نہیں رہی. متاثرین زلزلہ کے لیے اکٹھے ہونے والے پیسے کے مدرسہ کو دے سکتے ہیں، جو ان کے لیے اکٹھے کیے گئے وہ انہیں تک ہی پہنچانے چاہیے. کیا مسلمان کا کسی جماعت کے ساتھ ہونا لازم ہے؟ تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علیکم بالجماع، تم پر جماعت کے ساتھ ہونا لازم ہے. یعنی جماعت سے مراد کیا ہے؟ صحابہ کے عقیدہ والی جماعت، تو اس کے ساتھ رہنا لازم ہے. اگر تنہا ہو جاؤ گے تو شیطان کے حملے کا خطرہ ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 قسم کی بھیڑوں کا ذکر کر کے فرمایا یاخذ الشاذۃ والقاسیۃ والناہیۃ، کہ وہ بھیڑیں جو ریوڑ سے جدا ہو جاتی ہیں کسی وجہ سے، لالچ کی وجہ سے یا سستی کی وجہ سے یا زیادہ ہوشیاری کی وجہ سے، ان کو بھیڑیا اٹھا کے لے جاتا ہے. تو اس واسطے کسی بھی سنی کو اپنے کارواں سے کسی وجہ سے بھی جدا نہیں ہونا چاہیے. ذات کا مسئلہ لکھا ہوا ہے، یہ جو کاسٹ ہے تو اس میں اس حد تک تو شریعت میں ہے کف کا تعلق کہ یہ جو اس کے لحاظ سے شادیاں کی جاتی ہیں اس کے بارے میں لکھا گیا. تو یہ شرعی طور پر کف کو تلاش کرنا یہ کبھی نہیں ہے. یعنی اپنے کف جو جس ذات کے ساتھ تعلق رکھتا ہے تاکہ بعد میں کوئی مسائل پیدا نہ ہوں، شرعی طور پر اتنا اس کا لحاظ جائز ہے. باقی اس کی بنیاد پر تفاخر کرنا اور کسی کو کم سمجھنا اور اپنی عظمت کو واضح کرنا یہ ان ذوات کی وجہ سے درست نہیں ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لتعارفوا، ہم نے تمہارے شعوب اور قبائل صرف تعارف کے لیے بنائے ہیں، فخر کے لیے نہیں بنائے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے؟ سیدنا حضرت داتا گنج بخش اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کشف المحجوب میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ حسین انداز میں کیا، یہاں تک کہ یزید کا جب ذکر آیا تو لکھنے لگے اخذ اللہ دون ابی ہے، اللہ یزید کو رسوا کرے اور ان کے ابا جی کو سلامت رکھے. تو حضرت سیدنا داتا گنج بخش اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس مقام پر مجدد الفسانی رحمۃ اللہ نے 12 مکتوبات شریف میں اور جمیع اکابرین اہل سنت کا یہ موقف ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
باقاعدہ عظمت ہے صحابیت کی اور شرف ایمان ہے، اور کسی طرح بھی آپ کی عظمت کا انکار جائز نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ فرمان ہے لا تمس النار مرانی، کہ جس نے حالت ایمان میں مجھے دیکھا آگ اس کے قریب نہیں جائے گی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس فضیلت کے حامل ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کاتب وحی بنایا تھا، اور رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی قریبی رشتہ داری بھی موجود ہے۔ تو اہل سنت ان کی عظمت کے قائل ہیں، ان کے عقیدہ کے برحق جاننے والے ہیں۔ اگر عشاء کی جماعت فرض جماعت کے ساتھ ادا نہ کریں تو کیا وتر جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں؟ اصل یہ ہے کہ جب فرض رہ گئے تو پھر تراویح کی دو صورتیں ہیں، یا تو پوری جماعت کے ساتھ پڑھی گئی یا نہیں پڑھی گئی۔ اگر نہیں پڑھی گئی تو وہ پہلے پوری کرے اور پھر وتر پڑھے، تو اس میں تو ویسے اس کو وتر علیحدہ پڑھنے پڑیں گے، اور ویسے بھی اگر درمیان میں تراویح مکمل پڑھ لی، فرض جماعت سے نہیں پڑھے تھے تو اب بھی یعنی اچھا ہے کہ وہ وتر نہ پڑھے، لیکن اگر اس نے ساتھ پڑھ لیے تو پھر کوئی ایسا حرج بھی نہیں کہ جس میں کہا جائے کہ اس کے وتر نہیں ہوئے، لیکن جو مناسبت کی بنیاد پر جب فرض اس کے جماعت کے ساتھ نہیں ہوئے تو وتر بھی علیحدہ ہی پڑھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر ماننا، یہ بھی پورا موضوع ہے۔ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مانتے ہیں حاضر و ناظر، تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ہم آپ کے دربار میں حاضر ہیں اور آپ ہماری طرف ناظر ہیں۔ چونکہ حاضر ہونا یہ چھوٹے کا کام ہوتا ہے، بڑے کا کام نہیں ہوتا، بڑے کی شان نہیں ہے، تو پوری کائنات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یوں ہے جیسے ہاتھ کی ہتھیلی پر رائی کا دانہ ہوتا ہے۔ تو ہماری ہر مجلس تو یہ ہے حاضر و ناظر ہونے کا مطلب۔ باقی تفصیلاً موضوع کیسٹوں میں موجود ہے۔ جو 72 یا 73 فرقے بننے والی حدیث ہے، تو کیا وہ پیدا ہو چکے ہیں؟ تو ایسے فرقے جن کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی کی تھی، بڑے بڑے وہ فرقے پیدا ہو چکے ہیں، آگے ان فرقوں کے پھر فرقے کئی بن رہے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے جب فرمایا ستفترق امتی علی 73 فرقہ کلہم فی النار الا واحدہ، 73 ہوں گے، ان میں سے ایک کے سوا باقی جہنمی ہوں گے، تو پوچھا گیا من ہم، وہ کون ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جنتی ہیں وہ ہیں ما انا علیہ واصحابی، کہ جن کا میرے صحابہ والا اور میرا عقیدہ ہے۔ اور در منصور میں ہے کہ آپ نے فرمایا ہم اہل سنت والجماعہ، کہ وہ اہل سنت و جماعت ہیں۔ افطار کے پہلے کی دعا اللہم انی لکا سمتو وعلی رزقک افطرتو، یہ ابو داؤد شریف میں لکھی ہوئی ہے، اور بعد میں جو ہے وہ اس طرح یعنی افطاری کرنے کے بعد ذهب الظما وابتلت العروق وصابت الاجر انشاء اللہ تعالی، یہ الفاظ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ اگر روشنی نہ ہو تو اندھیرے میں بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ فرائض کے لیے زیادہ پابندی ہونی چاہیے کہ چمک روشنی موجود ہو، نوافل جو ہیں وہ اندھیرے میں بھی پڑھے جا سکتے ہیں، اور اگر معذوری ہو، ویسے چراغ میسر ہی نہ ہو، بجلی چلی گئی ہو، تو پھر ہر نماز ہی ہو سکتی ہے۔ ما انت بمسمع من فی القبور، سماع موتا پر پچھلے رمضان المبارک میں ہمارا جو موضوع تھا مفہوم قرآن بدلنے کی واردات، قسط نمبر 6، وہ آپ لے کے تفصیل سے سن سکتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس پر بھی میری 3 تقریریں ہیں اس آیت پر۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے حقیقی مدد چاہتے ہیں۔ عبادت میں 2 قسمیں نہیں، مدد میں 2 قسمیں ہیں۔ عبادت ہر لحاظ سے اللہ کی ہے، لیکن مدد مجازن اللہ کے بندوں سے اس عقیدے پر کہ وہ حقیقت میں اللہ ہی کروا رہا ہے، مانگی بھی جا سکتی ہے اور کی بھی جا سکتی ہے، جس پر تفصیلاً میں نے تفسیر عزیز سے حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کا وہ تفسیری نوٹ بھی پیش کیا، اور باقی قرآن مجید ہے لفظ اعانت، جس وقت ذوالقرنین نے یہ کہا اعینونی بقوہ، 16واں پارہ ہے کہ تم میری مدد کرو قوت کے ساتھ۔ اب اگر اللہ کے سوا کسی سے مدد مانگنا کسی لحاظ سے بھی جائز ہو، کسی لحاظ سے کا مطلب یہ ہے اس کو مستقل سمجھنا، ایک یہ صورت ہے کہ اللہ کا اس میں کوئی دخل نہیں، اپنی طرف سے میری کرے گا،
اور دوسرا یہ کہ اس کو مستقل نہ سمجھنا، اللہ کی مدد کا مظہر سمجھنا. اگر مطلقاً یہ ناجائز ہوتی تو آئینونی قرآن مجید میں نہ آتا. تو پتہ چلا یہ حرام ہے کہ کسی کو مستقل بذات سمجھ کے اس سے مدد مانگی جائے، لیکن اس کو اللہ کی مدد کا مظہر سمجھ کے مجازن جو مانگی جائے گی اس میں کسی طرح کی کوئی قباحت نہیں ہے. جس طرح کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے پاس بیٹھے مجھ سے کہا تھا ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین، کون ہے جو بلقیس کا تخت 2 مہینے کے سفر سے اٹھا کے لے آئے ان کے آنے سے پہلے. تو قال عفریت من الجن انا آتیک بھی قبل ان تقوم من مقامک، ایک جن نے کہا یہ جو تمہاری مجلس شروع ہوئی ہے صبح سے دوپہر تک والی، یہ نشست ختم ہونے سے پہلے لے آؤں گا. تو آپ کو فرمایا میرے اس سے پہلے درکار ہے. قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بھی قبل ان یرتد الیک طرفک، تو ولی نے کہا کہ یہ جو آنکھ تمہاری کھلی ہے اس کے بند ہونے سے پہلے لے آؤں گا. تو اب یہاں پر یہ 2 مافوق الاسباب مدد تھی، یعنی 2 مہینے کی مسافت سے اٹھا کے اتنا وزنی تخت لانا یہ اسباب کے تحت نہیں ہو سکتا تھا. تو یہ اللہ کے ولی کی پاور تھی، اور یہ ثابت کیا جا رہا تھا کہ جس سلیمان کے خادموں کی یہ پاور ہے ان کی اپنی پاور کتنی بڑی ہوگی. اور پھر یہ مدد مانگی بھی گئی اور کی بھی گئی. اگر مطلقاً کسی سے مدد چاہنا یہ شرک ہوتا تو ہرگز اللہ کے نبی ایسا نہ کہتے کہ کون لے کے آئے گا. اس واسطے ایاک نستعین کا مطلب ہے کہ ہم حقیقی طور پر تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. مجازن اگر اللہ کے فرشتے بدر میں آ گئے ہیں تو مدد مانگی گئی تھی اور انہوں نے مدد کی ہے بدر کے اندر فرشتوں نے، اور اس مدد کو اللہ نے اپنی مدد ہی قرار دیا ہے. محتشم سامعین حضرات، یہ سوالات کا سلسلہ بڑا طویل ہے اور ہمارا وقت جو محدود ہے وہ اب ختم ہوتا جا رہا ہے، چونکہ آج جمعہ بھی ہے اور آج ہمارا موضوع جمعۃ المبارک میں بڑا اہم موضوع ہے غزوہ بدر اور آئین جوامردی. تو وہاں بھی وقت پر پہنچ کر آپ استفادہ کریں. اب 1-2 رکے ہی وہ بس ان کے جواب دے کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. امامت اور جماعت میں کیا فرق ہے؟ امامت اور جماعت کے اندر امام جو امامت کرا رہا ہے تو اس نے کسی کے پیچھے اقتداء نہیں کرنی ہوتی کہ وہ کسی کے پیچھے نیت کرے، وہ خود پڑھ رہا ہے اور پچھلے اس کے پیچھے اس کی اقتداء میں پڑھ رہے ہیں. دونوں کے اجتماع کو جماعت کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے. روزے کی حالت میں مسواک کرنا یہ کیسا ہے؟ سرما لگانا روزے کی حالت میں مسواک جائز ہے مطلقاً. مطلقاً کا مطلب یہ ہے پہلے ٹائم بھی پچھلے ٹائم بھی، اور تر مسواک بھی خشک مسواک بھی. لیکن اگر تر ٹہنی کی مسواک ہے وہ تو اس مسواک کا جو تھوک ہو اس کو باہر پھینکا جائے تاکہ وہ رس جو مسواک کا اس میں شامل ہو گیا ہے وہ رس اندر نہ چلا جائے. لیکن جائز ہے پہلے ٹائم پچھلے ٹائم کسی وقت بھی روزے کی حالت میں مسواک کیا جا سکتا ہے. اور اس میں یہ جو دوسرا مسئلہ سرما لگانے کا، تو حالت روزہ میں سرما جائز ہے، اور کوئی بھی دوائی وہ خواہ مائع ہو وہ بھی آپ آنکھوں میں ڈال سکتے ہیں اور اس سے روزے میں کسی طرح کا کوئی فرق نہیں آئے گا. کیا داڑھی کترانے والے کے پیچھے نماز تراویح یا نماز ہو جائے گی؟ تو یہ شریعت مطہرہ کا حکم ہے. داڑھی مبارک کے 1 مٹھی رکھنا واجب ہے. اور حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو لکھا کہ داڑھی کو سنت کہا جاتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ سنت سے ثابت ہے ورنہ واجب ہے. فرماتا ہے جس طرح کہ عید کو سنت کہا جاتا ہے حالانکہ عید واجب ہے تو سنت کیوں کہا جاتا ہے کہ سنت سے ثابت ہے. تو داڑھی واجب ہے اور مٹھی رکھنا واجب ہے، اور اس پر سارے اسلاف ہمارے قائم رہے. ہر صدی کے اندر محققین فقہا کا یہی مسئلہ رہا ہے. تو امام کا بہتر حال ہونا ضروری ہے، اس واسطے امام کی داڑھی پوری ہونی چاہیے. اور یہ صرف امامت کے لیے شرط نہیں، یہ مسلمانی کی بھی زینت ہے اور دوسرے لوگوں کو بھی رکھنی بھی چاہیے اور پوری رکھنی چاہیے. کر رہا وہ تو بچ جائے گا اپنے امام کی تقلید کی وجہ سے جو حدیث میں اس کا مقام آ گیا ہے، لیکن جس کی حیثیت نہ مجتہد کی ہے نہ مقلد کی ہے اس کے رفع یدین کو ان کے ساتھ نہیں ملایا جا سکتا. اور وہ رفع یدین ایک فروعی حیثیت میں ایک مسئلہ ہے، جیسے نماز میں اور 20 مسائل میں اختلاف ہے جو فروعی ہے، ان میں بھی ایک ہے. لیکن یہاں جس رفع یدین کو جو ترویج کی جا رہی ہے اس کو ایک عقیدے کا نشان بنا کے کہ چونکہ یہ رفع یدین لکھا ہوا ہے لہذا ہمارا عقیدہ مان لو،
تو غلط عقیدے کو رفع یدین کی لپیٹ میں غلاف میں لپیٹنا، یہ وہ رفع یدین ہے جس کا ائمہ اور امام مالک، شافعی، حنبلی کسی کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ ایک اصولی اختلاف کی علامت ہے، اور اس کو کسی طرح بھی ان کے رفع یدین کے ساتھ نہیں ملایا جا سکتا، اور ان کا رفع یدین جو وہ دیگر اختلافی مسائل کی طرح ایک مسئلہ ہے جس میں ان کو غلطی کے باوجود بھی ایک اجر میسر آ جائے گا۔ کیا چاروں ائمہ کی اکٹھی تقلید ہو سکتی ہے؟ بہت سے مسائل ان میں اکٹھی تقلید ہے، اتفاق ہے۔ الفقہ علی المذاہب بالعربہ ایسی کتابیں لکھی گئی ہیں جن میں جو اتفاقی صورتحال ہے وہ بھی موجود ہے، اور جو اختلافی صورتحال ہے وہاں پر ہمارے ہاں یہ ہے کہ احتیاط پہ عمل کیا جائے۔ مثال کے طور پر ہمارے فقہ کے اندر مس امرا سے وضو نہیں ٹوٹتا، یعنی اگر کسی کا ہاتھ لگ گیا، چلتے ہوئے مسجد میں جا رہا تھا، کہیں رش تھا تو کسی عورت کے بدن کو ہاتھ لگ گیا تو وضو نہیں ٹوٹے گا، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو اب احتیاط یہ ہوگی کہ جو امام جماعت کراتا ہے اور اس کے پیچھے شافعی بھی پڑھتے ہیں تو وہ احتیاطاً وضو کر لے تاکہ ان کے مذہب کے مطابق وہ اس کا وضو برقرار ہو۔ اولا مستم النساء میں کیونکہ انہوں نے لمس کا معنی اور لیا، ہمارے نزدیک لمس کا معنی وہاں پر جمع ہے اور ان کے نزدیک ہاتھ سے چھونا ہے، تو یہ ایک صورتحال تھی، آگے دلائل ہے۔ تو اس طرح احتیاط سے ایک موقف جو ہے اس کو بنایا جا سکتا ہے تاکہ کسی کے لحاظ سے بھی کوئی اختلاف سامنے نہ ہو۔ وتر نماز تہجد سے پہلے ادا کیے جاتے ہیں یا بعد میں؟ وتر کو تہجد سے پہلے پڑھنا چاہیے وہ بندہ کہ جس کے لیے رات کے آخری حصے میں جاگنے کی اس کو قطعی امید نہیں ہے اور اس کا پکا معمول نہیں ہے، اگر نہیں اٹھ سکے گا تو پھر وتر قضا ہو جائیں گے، اور جس کو ہے کہ کوئی اٹھانے والا ہے تو پھر وہ بعد میں بھی پڑھ سکتا ہے، تہجد کے بعد بھی ان کو ادا کر سکتا ہے۔ یہ کہ جو بچہ مردہ پیدا ہو اس کی نماز جنازہ کا کیا حکم ہے؟ اگر وہ ولادت کے وقت اس نے چیخ لگائی ایک ہی خواہ تو اس کا نام بھی رکھا جائے گا، اس کا جنازہ بھی پڑھا جائے گا، اور اگر وہ مردہ حالت میں پیدا ہوا کہ نہ کوئی اس کے اندر روح محسوس ہوتی تھی نہ کوئی آواز آئی تو ایسی حالت میں اس کا جنازہ نہیں ہے اور اس کو ویسے ہی دفن کر دیا جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے بارے میں کل درس ہو چکا ہے اور اس کے دلائل اس کیسٹ سے آپ سن سکتے ہیں۔ یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں لیکن آج تک کسی کو یہ جواب سنائی نہیں دیا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب دینا یہ ہمارے سننے پر موقوف نہیں ہے، اس کائنات میں ہزاروں آوازیں ہیں جو ہیں صحیح لیکن ہمیں سنائی نہیں دیتی۔ بخاری مسلم میں جس وقت میت کو چارپائی پہ رکھا جاتا ہے اس کو اٹھا کے لے جاتے ہیں تو وہ اگر نیک ہو تو کہتا ہے قدمونی قدمونی، مجھے جلدی لے چلو جلدی لے چلو، اور اگر برا ہو تو کہتا ہے یا ویلا اینا تذهبون بها، کہاں لے کے جا رہے ہو؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یسمع صوتا کل شیء الا الانسان، جب وہ ہائے ہائے کرتا ہے برا آدمی چارپائی پہ لیٹا ہوا جب اس کو دفن کرنے کے لیے لے جا رہے تھے، فرمایا اس کی چیز ہر شے سنتی ہے مگر انسان نہیں سنتا۔ اب ہاں آواز تو ہے لیکن ہمیں سنائی نہیں دیتی، تو یہ نہیں ہے کہ ہم سن نہیں سکتے تو ہم اس آواز کا انکار کر دیں، آواز موجود ہے لیکن حکمتیں ہیں۔ ایسے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز اگر ہر ایک کو سنائی دے تو یہ اس آواز کے آداب کے منافی ہو جائے گا کہ ہر ایک کے کان ایسے نہیں کہ اس آواز کو سن سکے اور اس پر پھر اپنے عمل کو بھی برقرار رکھ سکے۔ کئی ایسے ہیں جو آواز ہی نہیں آواز دینے والی ذات کو بھی سنتے ہیں، اور اس انداز میں وہ افادات یومیہ کے اندر یہ مولانا شریف علی تھانوی صاحب نے بھی لکھا، اور یہ تواتر کے ساتھ میں نے عربوں سے یہ بات سنی کہ جس وقت حضرت شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار شریف پر آئے تھے، 555 ہجری کا واقعہ ہے، اور کہا تھا کہ دور جب ہوتا تھا روح کو بھیجتا تھا اور وہ چوم کے چلی جاتی تھی، اب میں خود آیا ہوں فمدد یمینا کا کئی تہذا بہا شفتی، اب نانا جی ہاتھ نکالو گے تو میں جاؤں گا چوم کر، ویسے نہیں جاؤں گا۔ تو کیا ہوا؟ اسی کے ساتھ ہی قبر مبارک سے چمکتا ہاتھ بہتا آ گیا، اے کہ پرتو تیرے ہاتھ کا مہتاب کا نور، چاند بھی چاند بنا پا کے اشارہ تیرا، چشم ہستی صفت دیدہ عامہ ہوتی، دیدہ کن میں گر نور نہ ہوتا تیرا۔ حضرت شیخ کہتے ہیں اس قدر ہاتھ میں تجلی تھی
کہ سورج نے اپنی آنکھیں بند کر لیں، سورج پر ہاتھ کی جوش چمک غالب آ گئی، اور اس وقت مسجد نبوی شریف میں 90,000 کا مجمع موجود تھا. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس میں موجود تھے. تو اس واسطے اگر ایسی صلاحیت ہو تو سرکار کرم فرما دیتے ہیں، صرف آواز ہی نہیں اپنا ہاتھ بھی دکھا دیتے ہیں. تو یہ لکھا سلام دینا سنت اور جواب دینا واجب ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرما دیا ہے کہ رد اللہ علیہ روحی حتی رد علیہ السلام، کہ میں خود جانتا ہوں کہ کیا واجب ہے کیا سنت ہے، جو بھی سلام کہتا ہے میں سلام کا جواب خود دیتا ہوں. تو ہمیں سرکار کے اس جملے پر یقین رکھنا چاہیے، اور یقیناً وہ سلام کا جواب عطا فرماتے ہیں. ایک عورت کا خاوند نشہ کرتا ہے اور کام کاج پہ نہیں جاتا، کیا تنگ دستی کی وجہ سے اس عورت کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ یہ جو فہم زکوٰۃ میں بیان کیا، اگرچہ واقعی اس کے گھر میں ضروریات زندگی سے زائد اتنا سامان نہیں ہے کہ جو 8,500 کی مالیت تک پہنچنے والا ہو، تو پھر اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، ورنہ اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. کچھ لوگ کہتے ہیں خانہ کعبہ کی طرف پاؤں کر کے نہیں سونا چاہیے، اور کچھ سو جاتے ہیں. تو ادب یہی ہے کہ خانہ کعبہ شریف کی طرف پاؤں نہ کیے جائیں، اور یہ مبارک ہے بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کے لیے کہ جتنا ادب کا اللہ نے تحفہ ان کو دیا ہے، آج کے لوگوں میں دوسرے مقامات پر ایسا موجود نہیں ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ وہ لوگ جن کے پاس کعبہ موجود ہے ان کے لیے تو یہ معمولی کیس ہے، بلکہ قرآن مجید قدموں پہ رکھ لیتے ہیں، جب روکا جائے تو کہتے ہیں وضو کیا ہوا کوئی بات نہیں، میرے قدم وضو میں. تو یہ ادب اور جتنا بھی اس کے تقاضا پورے کیے جائیں وہ اس سے انشاءاللہ زیادہ اجر و ثواب اللہ عطا فرمائے گا. جس طرح ہم خدا سے مانگتے ہیں کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مانگ سکتے ہیں؟ تو یہ بھی حدیث پیش کر دی کہ ابن ماجہ میں تو باقاعدہ یہ الفاظ ہیں کہ جب نبی نے صحابی کو بتایا تھا تو انہوں نے دعا کی تھی، یا محمد اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک بنبیک محمد نبی الرحمت یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو پہلے اللہم ہے اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، دونوں سے ہی مانگا جا رہا ہے. اور فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے حقیقت میں اور نبی علیہ السلام کو بطور سفارش آپ سے درخواست کی جا رہی ہے، تو ایسا جائز ہے. جس طرح کہ حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار شریف پر گئے، مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، کہا تھا تو کا استسقی لامتک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فانہم ہلکوا، اپنی امت کے لیے بارش کی دعا کیجیے. اب یہ سوال تھا، مانگ رہے تھے، استسقی باب استفعال ہے، طلب تھی حاجت کی اور اس سے حاجت پوری ہو گئی. تو اس واسطے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی اس عقیدہ کے ساتھ کہ آپ اللہ کی دربار میں بڑے وجیح ہیں، آپ کا بڑا مرتبہ ہے اور آپ ہی اللہ کی نیابت کے سب سے بڑے دنیا میں لمبردار ہیں، آپ کے پاس جانے کا حکم خود اللہ نے دیا ہے. تو جب جانے کا حکم دیا ہے تو مانگنا تو بطریق اولا پہلے لازم کر دیا کہ جاؤ گے مانگو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر عطا فرما دے گا. یہ لکھا ہوا کہ پاک و ہند میں ترک تقلید کی ابتدا کس نے شروع کی؟ یہ ایسے کچھ نام ہیں جن کو میں لینا ادھر مناسب نہیں سمجھتا. بہرحال یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ تقلید اس قدر رائج رہی ہے کہ فتاوی ثنائیہ کے اندر یہ بات جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 414 پر لکھی ہے کہ انہوں نے کہا کہ محمد بن عبد الوہاب بھی مقلد تھا اور تقلید یعنی وہاں تک پہنچی ہوئی تھی. وہ دیگر تمام گمراہیاں وہ جو سلسلے وہ علیحدہ ہیں، لیکن تقلید کا اتنا دورہ رہا ہے کہ وہ ایسے لوگ بھی، اور یہ ان سے یعنی اس لحاظ سے بیزاری کا اظہار کر رہے ہیں اپنا امام مانتے ہوئے بھی کہ آخر اس نے ہمارا امام ہوتے تقلید کیوں کی. تو تقلید ہمیشہ موجود رہی اور یہ بر صغیر کا پہلا فتنہ ہے اس میں، جہاں یہ اس وقت ایک کتاب صراط مستقیم نامی اور تقویت الایمان اس طرح کی چیزوں سے گڑبڑ شروع ہوئی، ورنہ ہر طرف تقلید تھی. اور آج بھی اللہ کے فضل سے امت کا جمہور مالکی، حنبلی، شافعی، حنفی سارے ائمہ مجتہدین اور سارے فقہا اور سارے محدثین راہ تقلید پہ پابند رہے ہیں اور ان میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو کہ غیر مقلد ہو.
ایک شخص جمعہ کا خطبہ پڑھتا ہے اور دوسرا امامت کرتا ہے تو یہ جائز ہے، خطبہ کوئی پڑھے، امامت جو ہے وہ کوئی کرا دے۔ اگر بالغ اپنا انگوٹھا روزے سے چوسے تو کیسا ہے؟ یہ مکروہ ہے حالت روزہ میں اس طرح چوسنا انگوٹھا۔ اولیاء اللہ کے دربار کے پاس سے گزرتے ہوئے کیا کہنا چاہیے؟ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، کہ تمہیں سلام ہو اس وجہ سے جو تم نے اللہ کی بندگی پر صبر کیا، ہر تکلیف اٹھائی، اور آخرت کا گھر بہترین گھر ہے۔ یہ ان کو، اور باقی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے جس میں ان کے لیے باقاعدہ سلام کی الفاظ موجود ہیں۔ السلام علیکم یا اہل القبور کے لحاظ سے بھی ان کو سلام کہا جا سکتا ہے۔ اگر کسی نے عورت کو ایک ہی وقت میں 3 طلاقیں دی تو یہ کیسا ہے؟ ایک ہی وقت میں عورت کو 3 طلاقیں دی تو تینوں واقع ہو جائیں گی اور وہ عورت اس کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی، اس کے بعد وہ اس کی بیوی نہیں بن سکتی۔ اگر کسی نے ان طلاقوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے پھر اس کو اپنے ہاں رکھا تو یہ حرام کاری ہوگی، اور زنا کی قانونی حیثیت دینے کی لوگ کوشش کر رہے ہیں اس کو، لیکن یہ بدکاری ہے۔ 3 طلاقیں لفظ 3 کے ساتھ ہوں یا طلاق ہے تجھ کو، طلاق ہے اس طرح ہو، جس صورت میں بھی ہوں، تینوں کی تینوں واقع ہو جائیں گی، اور یہ بھی تفصیلاً ہمارا اس مسئلے پر ایک خطاب کے سٹ میں موجود ہے۔ زکوٰۃ کتنے فیصد ہوتی ہے؟ یہ تفصیلاً فہم زکوٰۃ والا جو پروگرام ہے سن لینا چاہیے، 100 میں سے 2.5%۔ تو محتشم سامعین حضرات، یہ اختصار سے سوالات کا جواب سلسلہ تھا، اللہ قبول فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ پاکستان سے جو مجاہدین کشمیر میں جا کر لڑتے ہیں تو یہ جہاد کیسا ہے؟ تو کشمیر کا جہاد جہاد اسلامی ہے، اس میں جو لوگ شرکت کرتے ہیں وہ ایک اسلامی فریضہ سر انجام دیتے ہیں اور وہ اجر و ثواب کے مستحق ہیں۔ کیا امریکہ کے خلاف جہاد فرض ہے جبکہ مسلم ممالک بھی امریکہ کا ساتھ دے رہے ہیں؟ اگر جہاد فرض ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ امریکہ کے خلاف یعنی جو جتنی اس کی مسلم امہ کے خلاف ظلم، بربریت اور زیادتی ہیں، ان کے لحاظ سے امریکہ کے خلاف جہاد فرض ہے، اور اس میں جو مسلم امہ کے لوگ اس کے ساتھ میں مصروف ہیں، ساتھ دے رہے ہیں، انہیں اپنے رویے پر نظر ثانی کرنی چاہیے، چونکہ خالق کائنات کا فرمان ہے لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، کہ تم کبھی بھی یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ سمجھو، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، وہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ تو یہ ہے۔ باقی سلسلہ میں مسلم حکمران جو ہے ان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، تاکہ انفرادی طور پر جہاد کے خراب ہو جانے کے بھی بہت سارے اندیشے ہوتے ہیں کہ جب تک امام کے زیر سایہ نہ ہو تو اس جہاد کے رخ آگے غلط اہداف کی طرف بھی جا سکتے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے مسلم امہ کے حکمرانوں کو کردار ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے جو افواج بنا رکھی ہیں وہ تمام افواج ایک فوج کی حیثیت میں آ کر وہ اسلام کے دشمنوں کے خلاف جہاد کریں، اور باقی تمام عوام اور لوگ اس فوج کے پیچھے پوری طرح ان کے ساتھ مدد کریں۔ یہ سوال بھی افغانستان اور کشمیر اور عراق ان کی صورتحال کے لحاظ سے مشترکہ ہے کہ جہاں پر بھی کمانڈ جو ہے وہ غیر مسلم کے پاس ہے تو وہ پاور یا وہ ملک اس کی حیثیت جو حکومت کی ہے یا فوج کی وہ اسلامی نہیں رہتی، تو وہاں پر یہ فرق ضرور کرنا چاہیے کہ مسلم آبادیوں کے اندر ہرگز کوئی دھماکہ یا اس طرح کرنا ناجائز ہے اور وہاں پر بے چینی پیدا کرنا، لیکن جہاں فوج کی چھاونیاں ہوں جو کہ غیر مسلم فوج ہے ان کی طرف ان مجاہدین کو اپنا رخ کرنا چاہیے۔ کیا جہاد کرنا حکومت کا فرض ہے یا جہادی تنظیمیں بھی جہاد کر سکتی ہیں؟ تو اولین فریضہ جو ہے وہ حکومت کا ہے، چونکہ باقاعدہ جب ایک بجٹ خرچ ہو رہا ہے ایک پوری فوج کے اوپر اور ان کا مقصد ہی یہ ہے، ماٹو ہی ان کا جہاد ہے، تو انہیں سب سے پہلے اپنا فریضہ سر انجام دینا چاہیے۔ والدین کی اجازت کے بغیر چوری چھپے جہاد پر کوئی جا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں جا سکتا،
اس واسطے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ. ایک شخص سے پوچھا کہ تمہارے والدین زندہ ہیں؟ اور وہ صورتحال یہ تھی کہ واقعی خدمت کے مستحق تھے، تو فرمایا کہ تم اب ان کی خدمت کرو، یہی تمہارا جہاد ہے. تو والدین سے پوچھ کے پھر کسی دوسری طرف جو ہے وہ جانا چاہیے، ان کے پوچھے بغیر ان سے نہیں جانا چاہیے. اور بالخصوص موجودہ ہمارے ماحول میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو نوخیز لڑکوں کو اپنی خواہش کے لیے استعمال کر رہے ہیں، ان کا ذہن بدل کر ان کو مختلف اپنے اہداف میں لے جا رہے ہیں. تو کوئی بچہ بھی والدین کی اجازت کے بغیر کسی تنظیم کے ساتھ نہ جائے، والدین سے پوچھ کے اس کو جانا چاہیے. یہ کل کے جو درس میں آیا تھا کہ غیر مقلدین فقہ کا سہارا لیتے ہیں، تو اس پہ پورا خطاب ایک ہمارا موجود ہے. گزشتہ سال رمضان المبارک میں وہ مسائل بیان کیے تھے، اور وہ کیسٹ آپ کو یہ کنز الایمان کیسٹ سینٹر، یہ جو نور الایمان کیسٹ سینٹر ہے شیروانی صاحب کا، وہاں سے مل سکتی ہے. اکثر سوال وہی ہیں جو پہلے گزر چکے ہیں. نماز میں آنکھیں بند کرنا کیسا ہے؟ تو نماز کے اندر آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے. سود کی رقم سے مسجد بنانا کیسا ہے؟ تو یہ بتایا تھا کہ ناجائز ہے. اگر کوئی شخص دیر سے اٹھے اور سحری کھائے جب کہ اذان ہو رہی ہو تو کیا اس کا روزہ ہو جائے گا؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اذان ہونا یا نہ ہونا یہ معیار نہیں، طلوع صبح صادق ہونا معیار ہے. ہو سکتا ہے کہ کوئی غلطی سے طلوع صبح صادق کے ہونے سے پہلے اذان شروع کر دے تو اب تو کھانا جائز ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ اس نے 10 منٹ بعد شروع کی ہو تو پھر اس سے پہلے ہی کافی ٹائم ختم ہو چکا ہے. اصل معیار اس وقت کو پہچاننا ہے کہ جو طلوع صبح صادق کا وقت ہے، اس سے پہلے کھانا پینا بند کرنا چاہیے. اگر اس کے بعد 1 منٹ بھی کھایا پیا گیا تو وہ روزہ نہیں ہوگا. انگوٹھے چومنے کا حوالہ تو مسند فردوس دہلوی کی، اس میں انگوٹھا چومنے کا حوالہ موجود ہے، اور حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے پوری کتاب اس بارے میں لکھی ہے، منیر العینین فی مسئلۃ تقبیل الابہامین، انگوٹھے چومیے، اس کا مطالعہ آپ کر سکتے ہیں. پینٹ وغیرہ میں نماز پڑھنا کیسا ہے؟ تو یہ اگرچہ ادائیگی تو ہو جائے گی، مگر کوئی ایسا لباس کہ جو ایک تو ایسا گندا ہو یا جس کو پہن کے مہمانوں کے سامنے نہ جایا جاتا ہو، یا جس کے اندر اعضاء علیحدہ علیحدہ نظر آتے ہوں، اس میں نماز پڑھنے میں قباحت ہے. ایسے لباس میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے. رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلہ میں وعید فرمائی ہے. تنگ لباس، چھوٹا اور ٹائٹ اور انگریزوں کی طرز کا، اس ساری چیزوں سے بچنا چاہیے. اگر کوئی شخص صاحب نصاب ہو اور قرض دار بھی ہو تو قرض ادا کرے یا زکوٰۃ؟ فہم زکوٰۃ میں یہ گزر چکا ہے کہ قرض اس پر تب ہوگا جب زکوٰۃ سے زیادہ رقم اس کے پاس نصاب کے مطابق موجود ہوگی. اگر قرض جتنی ہی رقم ہے اس کے پاس تو پھر اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی. قرض اس کو پہلے ادا کرنا چاہیے اور پھر بچے تو اس کو نصاب کی شکل میں زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے. کیا ایسا کہنا درست ہے کہ جمعہ کی عید ملک پہ بھاری ہوتی ہے؟ تو اس کا کوئی وجود نہیں ہے. جمعے کے دن عید آ جائے تو ڈبل عید ہوتی ہے، زیادہ برکتیں ہوتی ہیں. اصل میں یہ اس وقت کی بات ہے کہ جس وقت کچھ بادشاہوں کے خطبے پڑھے جاتے تھے تو آپس میں اپوزیشن اور اقتدار والے ایک خطبہ ہوتا تھا، دوسرے میں دوسرے کا خطبہ ہوتا تو جنگ کا خطرہ ہوتا تھا. تو اس سے کسی نے اس زمانے سے یہ چیزیں بنا لی ہیں. اس کا شریعت سے کسی طرح کا کوئی تعلق نہیں ہے. دوہری برکت اس طرح حاصل ہوتی ہے. کیا غیر محرم امام کے پیچھے عورت کی نماز ہو سکتی ہے؟ تو یہ جائز ہے، عورت غیر محرم امام کے پیچھے عورتوں کی نماز ہو سکتی ہے. تو یہ ایک شخص نے سوال کیا کہ ایک فرقے کا کلمہ جو ہے اس کے بارے میں ان کا دعویٰ ہے کہ ہمارا کلمہ شریعت کے مطابق ہے اور قرآن و سنت سے ماخوذ ہے، جبکہ تمہارا کلمہ
اور اذان قرآن و حدیث سے ثابت نہیں، تو یہ ان کا اپنا ایک دعویٰ ہے جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارا پورا کلمہ اسلام دو جگہوں پہ قرآن مجید میں اپنے نصف حصے کے ساتھ موجود ہے، اور پوری اذان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت اور حدیث کے اندر موجود ہے، جبکہ جو کچھ وہ پڑھتے ہیں اس کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے، بلکہ بعض جگہ ان کے مسلک کے لوگ بھی اس اذان کو چھوڑ چکے ہیں. جس طرح کہ عراق میں نے خود سنا کہ یہاں ایسی اذان اس مسلک کے لوگ نہیں پڑھتے جس طرح کی یہاں کے لوگ پڑھتے ہیں، اور اس میں کچھ کلمے مزید شامل کرتے ہیں. غائبانہ نماز جنازہ جو ہے وہ جائز نہیں ہے، اس واسطے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت نجاشی رحمۃ اللہ علیہ کا پڑھایا تو سارے محدثین نے لکھا ہے کہ آپ کی نگاہیں اس کی جسد اطہر پر، ان کے جسد اطہر پر پڑ رہی تھی اور آپ ان کا جنازہ پڑھا رہے تھے. تو اور کسی امام کی یہ صلاحیت نہیں کہ یہاں سے کھڑے ہو کر وہ کشمیر کے کسی مجاہد کی شہید کی میت کو دیکھ رہا ہو اور جنازہ پڑھا رہا ہو. حضور میت شرط ہے، میت کا سامنے ہونا، تو پھر اس کا جنازہ پڑھایا جا سکتا ہے. اور یہ خصوصیت ہی تھی کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت مدینہ شریف میں وصال ہوا آپ کا، تو کیا مکہ شریف میں آپ کو کوئی جاننے والا نہیں تھا؟ ہزاروں لوگ تھے لیکن کسی نے غائبانہ جنازہ نہیں پڑھا. مکہ شریف میں جن کا وصال ہوا مدینہ شریف والوں نے ان کا نہیں پڑھا. بڑے بڑے جہاد کے اندر بڑی بڑی جنگوں میں بڑے بڑے شہید ہوتے رہے، کسی کا نہیں پڑھا گیا. تو وہ خصوصیت تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ نے وہاں پہ نجاشی کا پڑھا، حضرت معاویہ بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مثالیں ہیں ان کی. اور کسی کے کام کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خصوصیت کے اوپر قیاس نہیں کیا جا سکتا. اس سلسلے میں بھی ایک پورا خطاب غائبانہ نماز جنازہ کی حیثیت کے بارے میں موجود ہے. نماز میں قیام کی حالت میں نظریں گھمانا، تو نگاہیں پھیرنا نماز کے اندر یہ درست نہیں، اگرچہ اس سے نماز نہیں ٹوٹے گی لیکن نماز کے تقاضوں کے منافی ہے کہ خشوع و خضوع میں اس سے فرق آئے گا. اس کو اپنی توجہ جو ہے وہ سجدہ کی جگہ رکھنی چاہیے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ زلزلہ کی وجہ شرک کی کثرت ہے، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا میری امت میں شرک لاحق نہیں ہوگا. تو شرک کے چونکہ حدیث شریف میں دو معنی کیے گئے ہیں، تو اس لحاظ سے اگر کوئی کہتا ہے کہ شرک بمعنی ریا یعنی شرک خفی، تو وہ یقیناً مرض امت کے اندر موجود ہے. اور دوسرے شرک سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو باقاعدہ طور پر یہ کہہ دیا تھا صحابہ کو کہ امت میری شمس و قمر کو بتوں کو سجدہ نہیں کرے گی، اور لا اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، مجھے تم پر کوئی خطرہ نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے. تو شرک بمعنی ریا والا مرض موجود ہے. اگر کسی نے یعنی یہ سوچا اس لحاظ سے تو یہ بات بھی قوم کو سوچنی چاہیے. لیکن ایک اور بات بھی بڑی قابل غور ہے کہ کشمیر کی پہاڑیوں پر کچھ وقت سے کچھ لوگوں نے ڈیرے لگائے ہوئے تھے، اور اب ان پہاڑیوں پر ایسی صورتحال آ گئی ہے، مخصوص طبقہ اور مخصوص قسم کے لوگ، انہیں بھی سوچنا چاہیے کہ کہیں ان کی وجہ سے تو ان لوگوں کے گھر بار نہیں اجڑ گئے جب سے انہوں نے اس طرف کا رخ کیا ہوا تھا. شرک بمعنی ریا بھی وجہ ہو سکتی ہے، اور اس طرح کے جو کارنامے ہیں اپنوں کو مار کے تو ان کے نام پہ اشتہار چھاپنے کی وہ صورتحال بھی ہو سکتی ہے. اگر مرد طلاق دے دے اور عورت نہ لینا چاہے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو عورت بیچاری کا اختیار نہیں کہ مرد جب طلاق دینا چاہے تو یہ آگے انکار کرے کہ میں نہیں لینا چاہتی. اصل میں وہ طلاق کی ایسی چیز نہیں کہ جس کو ہاتھوں سے وصول کیا جائے گا اور انکار کر دیا جائے گا. اللہ فرماتا ہے بیادی عقدۃ النکاح، قرآن مجید ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ مرد کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، وہ کھولنا چاہے تو کھول سکتا ہے، عورت کو اس سلسلہ میں اختیار نہیں. لہذا نہ تو یہ ہوگا کہ عورت یہ سمجھے کہ میں تحریر بھی وصول کروں گی تو اب طلاق میں نے وصول کی، نہیں، تحریر لازم ہی نہیں، وہ تو صرف کسی وقت دکھانے کے لیے ثبوت کے طور پر ہے. جب اس نے اپنی زبان سے یہ لفظ بول دیے، خواہ عورت نے سنے یا کسی اور نے سن لیے اور عورت تک پہنچا دیے، یا اس طرح کے گواہ موجود ہوئے، تو وہ لفظ مؤثر ہو جائیں گے اور اس سے عورت خواہ انکار کرتی رہے طلاق واقع ہو جائے گی. اس میں عورت کے قبول کرنے کا
کوئی دخل موجود نہیں ہے. ایک شخص مسلسل روزے نہیں رکھ سکتا، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اگر واقعی حکیم حاذق اور ماہر سرجن اور طبیب ڈاکٹر نے اس کو ایسا بتایا ہے کہ اس کی موت واقع ہونے کا خطرہ ہے، تو پھر وہ اس زمرے میں آئے گا کہ مریض ہے اور بعد میں اس کی قضا کرنا اس پر لازم ہوگی. کیا اعتکاف کرنے والا کسی کے ساتھ بات کر سکتا ہے؟ تو یہ پہلے بتایا ہے کہ اس کے لیے جائز ہے کہ گھر والوں کے ساتھ یعنی کھانا پینا منگوانے کے لیے روٹی وغیرہ اور دیگر ایسی جائز باتوں میں وہ بات کر سکتا ہے، اس میں کسی طرح کا کوئی حرج نہیں ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.